لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل ابو بکر عمر عثمان و علی ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی ہے اور تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے
شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ نبی رازدارے مع اللہ علی ہے، نبی رازدارے مع اللہ علی ہے۔ برادران اسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس جہان میں، اس فانی دنیا میں 63 سال کے قریب عمر مبارک بتائی، اسلام کی بنیاد رکھی اور بت کدائے عالم میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا، اور سخت دل، سخت جاں وحشی عربی قبائل کے اندر اسلام کی روح پھونکی۔ انتشار، افتراق، فساد، کشت و خون جن کی گھٹی میں تھا، ان کو تسبیح کے دانوں کی طرح آپ نے ایک ہی دھاگے میں پرو دیا۔ جس کام کے لیے آپ تشریف لائے، آپ نے اسے مکمل فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کا پیغام آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایک طرف اسلام کے تکمیل کا پیغام تھا، دوسری طرف حضور کی دنیا کی زندگی کا اختتام تھا۔ ایک طرف جب لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، دوسری طرف حضور کو واپسی کا پیغام آ گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ظاہری مفہوم سیدھا سیدھا ہے کہ جب اللہ کی فتح و نصرت آ گئی تو آپ نے دیکھا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ صورت بھی حضور کی اس دنیاوی زندگی کے اختتام کی طرف اشارہ تھا، لیکن ظاہر ہے سب لوگ ان اشاروں کو نہیں سمجھ پاتے۔ سارے دوست اور یار ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ کچھ محرم اسرار ہوتے ہیں، سارے محرم اسرار نہیں ہوا کرتے۔ محرم اسرار یار بہت ہوتے ہیں، محرم اسرار بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیہ مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم پڑھی تو عید کا سا سما کہ بھی آج ظاہر ہے دین اسلام کی تکمیل ہو گئی۔ ساری زندگی جس کے لیے خون بہایا، جس کے لیے راتوں کو جاگے، جس کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ تج دیا، آج وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ جشن ہی کی تو صورت بنتی تھی، سب لوگ خوش تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق آہیں بھر رہے تھے۔ وہ تڑپتے تھے اور روتے تھے، جو ہی سنا کہا میرے ماں باپ فدا، میرا مال فدا، میری آل فدا۔ اب رو رو کے یہ کہنا بظاہر بنتا نہیں تھا، کیونکہ خوشیوں کا، مسرتوں کا عالم تھا، ہر کوئی خوش ہے۔
ایک بندہ سب کے اندر رو رہا ہے تو بات عجیب ہے. اس لیے کسی نے کہا رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے بھی. میں تیرے ہجر و فراق کے آداب سے واقف تھا، رونا بنتا نہیں تھا لیکن میں رو رہا ہوں تو کوئی بات تو ہے. اب صحابہ نے جس وقت پوچھا تو حضرت ابو بکر نے کہا تم لوگ جسے خوشی کا پیغام سمجھ رہے ہو یہ حضور اور ہماری جدائی کا اعلان ہے. سرائکی زبان میں کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم، الیوم دے سخت اشارن، یہ اشارے بڑے سخت ہیں. الیوم دے سخت اشارن مدنی ڈھول تیارن، آپ تیاری کر چکے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اج فال فراق ڈسیں دی ہے، وہ فال کڈائی دی ہے نا، انہاں کہ اج جڑی فال کڈائی ہے نا یہ جدائی دے اشارے کر دیے. اج فال فراق ڈسیں دی ہے متاں یار کنو نکھڑیں دی ہے. اج فال فراق ڈسیں دی ہے متاں یار کنو نکھڑیں دی ہے. یعنی آج فال اشارے جو دے رہی ہے یار سے جدائی کے اشارے دے رہی. اللہ اکبر. دوسری منزل وہ تھی جب حضور بیمار ہوئے اور پھر آپ ایک دن نماز کا وقت تھا، حضرت عباس اور غالباً حضرت قسم ان کے بیٹے تھے یا حضرت علی، ان کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے ممبر شریف پہ بیٹھ کے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو دنیا کی اس رونق میں رہے، چاہے تو اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو اختیار کرے. ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، یعنی موت اور حیات میں اسے اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو جیے چاہے تو چلے. اس لیے یہ قاعدہ ہے کلی کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے موت و حیات میں مختار ہوتا ہے. یہ بات نوٹ رکھنا، اس کو بھولنا نہیں ہے. اللہ کے نبی کو موت و حیات میں اس پہ جبر نہیں ہوتا، اس پہ جبر نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اب صحابہ چپ تھے، بھئی ایک بندے کو کسی کی بات ہو رہی ہے، صدیق گرے پھڑک رہے. اب لوگوں نے کہا یہ بوڑھا کیوں روتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق بوڑھے نہیں تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، حالانکہ نبی پاک سے 2 سال چھوٹے تھے. حضرت ابو بکر 2 سال ان کی عمر کم تھی اور حضرت زید بن حارثہ کی عمر 10 سال حضور سے کم تھی. یہ میں نے چلتے چلتے بتا دیا ہے، آگے ان کا ذکر آئے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت رونا شروع کیا تو صحابہ نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہوا ہے، بات تو اتنی سی ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محرم اسرار نے راز کھولا، فرمایا یہ جو کسی بندے کی بات ہے وہ کوئی اور نہیں، خود سرکار. یہاں بھی ان کے منہ سے نکلا حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا، یعنی آپ سلامت رہیں، موت آنی ہے تو ہمیں آئے، ہمارا گھر نہ رہے، در نہ رہے، پورا قبیلہ نہ رہے، آپ سلامت رہیں. اس کا یہ مطلب تھا. یہ لفظ جو کہے
تو لوگوں نے کہا حضور نے تو اتنا کہا اور حضرت ابو بکر یہ لفظ کہہ رہے ہیں، میرے ماں باپ قربان، میری آل قربان، میرا مال قربان، مطلب کیا ہے؟ ہم آپ پہ قربان۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے ہم میں اعلم تھے، ہم میں یعنی سب سے زیادہ جن کی گہرائی تک نظر تھی وہ حضرت ابو بکر تھے۔ جہاں پر دوسرے صحابہ کی عقل، فکر، سوچ، اپروچ نہیں ہوتی تھی، حضرت ابو بکر صدیق وہاں تک دیکھ لیتے۔ اب میں نے آج کی جو گفتگو آپ کو یاد ہوگا اعلان کیا تھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کے بعد جو مسائل و مصائب پیش آئے اس پہ گفتگو ہوگی، تو میں اس عنوان پہ آپ کی خدمت میں یہ گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو آپ کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے بابا کے اوپر حضور کے جانے کے بعد جو مصائب و آلام ٹوٹے ہیں، اگر وہ پہاڑوں کے سینے پہ ٹوٹتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے کہ میرے باپ نے حضور کے بعد جن مسائل اور مصائب سے ان کا ٹاکرا ہوا وہ پہاڑ بھی سہ نہیں سکتے تھے، اور بالکل صحیح فرمایا۔ اب سب سے بڑی مصیبت، تکلیف، رنج، الم، دکھ حضور کی جدائی تھی۔ اب آپ سوچیں نا کہ ایسے محبوب سے جدا ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اب حالت کیفیت یہ تھی جو بارہا میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ انسان تو انسان رہے، حضور کے جدا ہونے پر پتھر روتے تھے، پہاڑ روتے تھے۔ قادت الجمادات تتصدع من علم مفارقت ہی، فرمایا حضور جب تشریف لے گئے تو ایسے لگتا تھا کہ پتھروں کا جگر پھٹ جائے گا حضور کی جدائی سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضا خان کہتے ہیں کہ تمہارے جدائی کے صدموں کی تاب کس کو ہے؟ تمہارے جدائی کے صدموں کی تاب کس کو ہے؟ یہ چوبے خشک کو بے قرار کرتے ہیں۔ حضور آپ کی جدائی کون برداشت کر سکتا ہے؟ آپ تو کسی لکڑی سے بھی جدا ہو جائیں تو لکڑی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ قادت البیوت تسقط من الصراخ، صحابہ کہتے ہیں جب حضور گئے اور جو حالت بنی پھر مدینے میں عورتوں، مردوں، بچوں، چھوٹوں، بڑوں کی حالت یہ تھی، چیخ و پکار سے لگتا تھا گھروں کی چھتیں اڑ جائیں گی۔ اس سے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر صادق آتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ انہوں نے بتایا کہ جب حضور تشریف لے گئے، جدائی ہوئی، تو رونے کی آہو زاری کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ لگتا تھا چھتیں گھروں کی اڑ جائیں گی ان چیخ و پکار کی وجہ سے۔ حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں جاں سجن پیارے وچھڑن۔ آج کل ہمارے جو 15ویں صدی کے مولوی ہیں یہ کہتے رونا کیا، کیوں روتا ہے، کیوں کربلا میں فلاں روئے۔ اب یہ ایسے دانا لوگ ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز بس میں نہ رہے اس پہ شریعت کا حکم اٹھ جاتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جب بے بسی طاری ہو جائے پھر شریعت کا حکم اس پہ۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام روئے ہیں تو بے بسی تھی، پھر حضرت زین العابدین رو ہیں تو بے بسی تھی،
جن کے گھر آگ لگی ان کی چیخیں نکلی تو بے بسی تھی. اب تمہارا کیا ہے؟ تمہارے سینے میں پتھر ہیں، دل جو نہیں ہے. تمہارے اگر پورا قبیلہ کوئی اٹھا کے قتل کر دے پھر میں پوچھتا ہوں مولویوں روتے کیوں ہو؟ یہ صرف فقہ کی 4 جزیاں لے کے کربلا والوں پہ انگلیاں اٹھا لیں، کبھی کسی پہ اٹھا لیں. اب مدینے والوں کا رونا تو کہہ سکتے ہیں جی اتنا رونا کیوں تھا؟ تو اس کے لیے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں سجن پیارے وچھڑن کون رووے مڑ تھوڑا. جہاں سجن پیارے وچھڑن کون رووے مڑ تھوڑا. روگاں بچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. روگاں بچوں روگ محمد تے جس دا نام. جب سرکار بچھڑے، سوچو سرکار بچھڑے مدینہ، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ یا اس دن مدینہ اتنا روشن چمکا تھا، نور ہی نور تھا درو دیوار پہ جس دن سرکار مکے سے مدینے آئے تھے. اور اس دن اندھیرا ہی اندھیرا تھا جس دن مدینے سے سرکار گئے. آنے والے تیری راہوں میں بچھاؤں آنکھیں، جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کر رو لوں. آتے وقت مدینے شہر کی بات، بندوں کی بات الگ ہے. آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور کی جو سواریاں تھیں وہ روتی تھیں، سر پٹکتی تھیں دیواروں سے. وہ گدھا مبارک تھا، وہ اونٹنی تھی. جب جانوروں پہ یہ اثر تھا اور حضرت عمر جیسے جری آدمی، حضرت عمر جیسے بہادر آدمی، آپ کا حال کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ آپ کی عقل و حواس حضور کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ آپ مسجد میں دیوانہ وار ایسے پھرتے تھے، تلوار نکال رکھی تھی، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے کہ جو کہے گا حضور چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت عثمان غنی کے حواس، مولا علی کے، صحابہ سب کی حالت ایک جیسی. ایک بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، آپ رات تک یہاں رہے پھر چلے گئے کہ اب خیر ہے. لیکن جب انہیں خبر ملی، مدینہ پاک سے تقریباً 2-3 کلومیٹر دور ان کا ایک گھر تھا، وہاں خبر ملی، دوڑتے بھاگتے جب یہاں پہنچے سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے مبارک میں، اور آتے ہی سرکار دو عالم کے چہرے پہ منہ رکھ دیا، حضور کو بوسہ دیا. حضور کو پس مرگ محبوبوں کو بوسہ دینا یہ محبوبوں کا کام ہے، یہ محبت کا مسئلہ ہے. یاد رکھنا میرے، آج کل کیا کرے، ایک ایک قدم قدم پہ مصیبت ہے، قدم قدم پہ جہالت ہے، اور ایسے ایسے اپنا نامعقول پلید سکالر پیدا ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ جہالت ہے، کسی کو چومنا یہ جہالت ہے. اب سوال یہ ہے، حضور تشریف لے گئے، یہ چیزیں میں جان کر بیچ میں کلیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ معلومات میں اضافہ ہوتا رہے، عقیدہ پختہ ہوتا رہے. حضور کو چوما، حضور کا بوسہ لیا پس مرگ، اور حضور نے خود بھی کسی کا لیا، حضرت سیدنا عثمان بن مظعون. کیا؟ ایک ہے عثمان ابن عفان، یہ ہے عثمان بن مظعون. جب یہ فوت ہو گئے اب حضور ان کی میت پہ گئے، اور آ کر حضور نے ان کی میت پہ آ کر ان کے منہ کے اوپر منہ رکھا، روتے ہوئے چوما، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے حضور کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پہ بکھر گئے.
خیبر کے مقام پہ، یہ میں چومنے کی بات، کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ میں آتی جائیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا جعفر طیار جب حبشے سے پلٹ کے آئے تو خیبر کے مقام پہ پہنچے تھے، حضور خیبر میں تھے، اب خبر ملی تو حضور کھڑے ہوئے. آج کل کے یہ لمیٹڈ سکالر کہتے ہیں کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی جہالت ہے، یہ وہ خبیث ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں، ویسے وہ سکالر ہیں. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کس کے لیے؟ حضرت جعفر طیار کے لیے. پھر کھڑے ہو کے چلے، پھر ان کو پکڑ کے آپ نے گلے سے لگایا، پھر ان کی آنکھوں کے درمیان بوسے دیے، پھر فرمایا سمجھ نہیں آ رہی کہ خیبر کی فتح کی خوشی مجھے زیادہ ہے یا جعفر تیرے آنے کی. اصل میں ہم پھنس گئے ہیں روکھے پھیکے خشک ماحول میں، اور رسالت کا ماحول نہ روکھا تھا نہ پھیکا تھا. اب یہ ظالم کے بچے جو اب سکالر پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمیں گھسیٹ کے اپنے رنگ میں رگنا چاہتے ہیں. ان کا رنگ اور ہے، کملی والے کا رنگ اور ہے. کوئی آوے تو اٹھ کے ادا استقبال کرنا یہ جہالت نہیں، یہ محمدی طریقہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے نبی نے جو اصول دستور دیا تھا وہ یہ تھا انزل الناس منازلہم، جس کوئی مرتبے کا ہو اس کو وہ عزت دو. نہیں سمجھ آ رہی؟ اب مثال کے طور پر میاں صاحب آتے ہیں، میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں. بٹ صاحب آتے ہیں، میں بیٹھ کے 2 ہاتھ ملاتا ہوں. اگر عامر صاحب آتے ہیں، میرا 1 ہاتھ یہاں ہوتا ہے، 1 ہاتھ یہاں ہوتا ہے. تو فرق تو ہے، کسی کے لیے میں کھڑا ہوا، کسی کے لیے میں نے 2 بازو پھیلائے، کسی کو میں نے ایسے کیا. آپ کہیں گے یہ 4 رنگ ہم نے دیکھے ہیں، یہ رنگ ادھر سے آئے ہیں. فرمایا جو جس مقام و مرتبے کا ہو اس کو وہ عزت. اب سرکار دو عالم سب کو نہیں، لیکن جو جس قابل تھا. اب حضرت جعفر کیونکہ اس حبشے سے آ رہے تھے تو اب اتنی دور سے جو آ رہا ہے پیارا بھی ہے، عزت والا بھی ہے، تو اس کو اسی طریقے سے نوازا. کھڑے بھی ہوئے، چلے بھی، گلے بھی لگایا، چوما بھی. تو پتا چلا کہ یہ سارے طریقے میری سرکار کے، سارے طریقے میری. ایک اور حدیث سن لیں. حضرت زید بن حارثہ، آپ کو ایک چھوٹے سے سریہ کہوں، اسے سریہ بھی اسے کہتے ہیں، چھوٹا سا ایک جنگ کا معاملہ تھا. 40 آدمی ٹوٹل تھے. ایک عورت تھی جو ان کی سردار بنی ہوئی تھی، اس نے اسلام کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا. حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا جا ان کو ذرا اسلام کی طرف واپس لا، سیدھا کاری نے. تو حضرت زید جب کامیابی سے واپس لوٹے آ کے حضرت، اس وقت حضور تھے کہاں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں رضی اللہ عنہ. حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے. آ کر دروازے پہ ہاتھ لگایا. کون؟ حضور زید ہوں. حضور سمجھ گئے کہ زید کامیابی سے آ گیا ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم کی چادر مثلا ایسے تھی نا، آپ نے اس کو ایسے نہیں کیا، وہ زمین پہ گھسٹتی رہی، حضور تیزی سے دوڑے دروازے کی طرف. اور حضرت ام المومنین ایک ایک باریک سے باریک بھی حضور کی وہ طریق کو جانے نہیں دیتی تھی. اب آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے میں نے زندگی میں سرکار کو اتنا بےتاب نہیں دیکھا جتنا زید کے لیے بےتاب دیکھا. حضور دوڑے، وہ چادر جیسے تھی اس کو ادھر دیکھا ہی نہیں، دروازے تک پہنچے. دروازے پہ پہنچ کے بازوؤں کو پھیلا کے یعنی اس کو کھینچ گھسیٹتے جا رہے ہیں چادر کو، اور پھر ان کو گلے لگایا اور انہیں چومنا شروع کر دیا.
اب زید کوئی نبی ہے؟ کس قبیلے کا سردار ہے؟ زید وہی ہے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ منڈی میں بکا تھا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے خریدا تھا، پھر سرکار دو عالم کو دے دیا تھا، حضور نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ رنگ ان کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ قدرے سفید تھا، دوسرے میں بالکل سیاہ تھا، ناک چپٹی ہوئی تھی، قد بالکل چھوٹا تھا، لیکن بہادر تھے، اور حضور جتنا ان سے پیار کرتے تھے کسی سے کرتے نہیں تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور میں جس وقت وہ وظائف مقرر کیے تو اپنے بیٹے کا وظیفہ رکھا 3000، حضرت زید کے بیٹے اسامہ کا رکھا 3500۔ تو حضرت ظاہر امیر المومنین ہوئے صدر گرامی قدر وزیر اعظم دا پتر تے بولے نا، بول پڑے، انہوں نے کہا ابا عمر ہماری بڑی، حدیثیں ہم زیادہ، عالم ہم زیادہ، قبیلہ ہمارا اونچا، یہ ایک غلام کی اولاد، نہ شکل نہ بظاہر، رنگ حضرت اسامہ کا رنگ بالکل سیاہ تھا، ناک ابا جان کی طرح چپٹی ہوئی، باقی کیفیت بھی ویسی ہی۔ اب حالت یہ ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے جس کو پیسوں سے خریدا گیا تھا، غلام ابن غلام، اور آپ نے اس کو بھی میرے اوپر حاوی کر دیا، یہ کیا انصاف ہے؟ جواب سنیں حضرت عمر کا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا باقی ساری تیری باتیں ٹھیک ہیں، میں نے معیار نہ تیری نماز کو بنایا ہے، نہ تیرے جہاد کو بنایا ہے، نہ تیرے روزوں کو، نہ تیرے رنگ کو، نہ تیرے قبیلے کو، نہ یہ دیکھا ہے کہ تو بیٹا کس کا ہے۔ جس کے ساتھ تو مقابلہ کر رہا ہے نا، اس سے میرا نبی تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہن تسی اگر جاگدے پے، اور یقیناً تسی جاگدے پے، تو یہ نتیجہ بھی کڈنا، اس کو میں نے تجھ پہ اس لیے فضیلت دی ہے کہ یہ میرے نبی کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا۔ اگلا جملہ اس سے بھی عجب ہے، اور فرمایا اس کا باپ تیرے باپ سے نبی پاک کو زیادہ پیارا تھا۔ تو آثر تو حبا رسول اللہ، میں نے معیار، میں نے جو بنایا ہے نا میرٹ اور معیار، وہ ہے نبی کا پیار۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ مر ہی گیا جیڑی ملہ دی گل سنو، او جی او فلانے دے اے زیادہ، معیار اور میرٹ رسالت مآب کی چاہت ہے، حضور کی محبت معیار ہے، فضیلتوں کا اصل معیار۔ اللہ، حضور نے زید کا ماتھا چوما، اٹھے چلے بےتاب ہوئے، گلے بھی۔ اب چومنے کی بات آ گئی تو حضرت مولا علی، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، ان کے پاؤں کے بھی بوسے لیتے تھے، ان کے ہاتھوں کے بھی بوسے لیتے تھے۔ کن کے؟ حضرت عباس کے۔ کون؟ مولا علی۔ مولا علی کوئی چھوٹے موٹے مولوی تھے ہون گے نا کسی محلے دے، مولا علی سے بڑا کوئی عالم سنا ہے دین کا کوئی جاننے والا؟ یا یہ چمبیڑو تم جو دیکھتے ہو اپنے اس میں موبائل میں، یہ کوئی عالم ہے؟ مولا علی حضرت عباس کے پاؤں کو چومتے تھے، ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ اب عجیب الٹ پلٹ ہے، حضرت سیدنا عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس، یہ دونوں بزرگ جو تھے، یعنی باپ اور بیٹا حضور کی محفل میں تھے، اچانک حضرت علی آئے تو قام رسول اللہ، حضور کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہوئے، التزاما، لپٹایا، پھر ان کو سینے سے لگایا، یعنی معانقہ کیا، معانقہ کر کے علی کے ماتھے کو چوما، اور چوم کے اپنے ساتھ دائیں پہلو میں مولا علی کو بٹھایا، چاچا اس پاسے بیٹھے، چاچے وڈے سن، اور حضور جتنا تعظیم حضرت عباس کی کرتے تھے دنیا میں کسی کی نہیں کرتے تھے، معظم ترین ہستی چچا جان جو تھے، تو انہوں نے حضور سے بول ہی دیا کہ اے چوکھا پیارا لگتا ہے تو
میرے انداز سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ سوال کیا ہے. یہ تانوں مطلب ہے چلو تسی کھڑے ہوئے ہو پھر تسی انہوں چومیا ہے تے پھر بٹھان دا ویلا آیا ہے تے اسی پاسے ہو گئے تے انہوں نال ہی بٹھایا بھی کھبے پاسے نہیں. یہ بھی فرق ہے. پھر دائیں طرف آپ نے بٹھایا تو حضور نے حضرت عباس چچا جان کو فرمایا مجھے اتنا پیارا نہیں جتنا یہ میرے خدا کو پیارا ہے. اللہ حضور بوسے لیتے رہے کبھی حضرت جعفر کے کبھی عثمان بن مظعون کے اور صحابہ آپس میں. حضرت سیدنا فاروق اعظم 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح جب گئے نا شام کے دورے پہ تو شام کے دورے پہ وہاں کے امیر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح. کیا ان کا نام مشہور ہے؟ نام ان کا گم ہے. نام ہے ان کا حضرت عامر. جیسے ابو درداء کا نام اویمر، ان کا نام ہے عامر. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جب ان کو جا کے ظاہر ہے امیر المومنین پہنچے تھے 2 سپر پاوروں کو فتح کر کے. کنا قد اونچا ہونا ہے، یعنی امریکہ بھی فتح ہو گیا تے روس بھی تے فاتح پہنچے اتھے تے سارے جتنے بھی اپنے پرائے کٹھے ہوئے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ آ رہے ہیں صدقے. جی ساڑھے دور دا کوئی ہوندہ تو نہ کہیں ہنے ہی معزول کرو، یہ استقبال وجتے نہیں آیا. خیر وہ آ گئے. وہ کتھے رہ گئے سو؟ بس جناب بس تھوڑی دیر ہو گئی ہے. اندر ہوئے نا سچ تے چوکچ کھڑا نچ. بندہ سی نا کھرا، انہیں کہا دیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے تسی آ گئے الحمدللہ. ہن انہاں اے نہیں پوچھیا چاہ پیو گے روٹی کھاؤ گے، کیونکہ امیر کا کام ہے، مہمان جو ان کے تھے. تو حضرت عمر کو کہنا پڑا کہ کوئی کھان شان دا بھی کوئی ہے بندوبست یا بھوکے رہواں گے. میں ایسا کراں کہ کوئی سونی نہ لائے کہ مسلمانوں کے حاکم ایسے بھی تھے، اور حاکم بھی وہ نہیں کہ رہ کے نہیں تھے، وہ تھے، اور ان کا نام ہے فاروق اعظم. اور پہنچے ہیں وزٹ پہ، اور پہنچے بھی کہاں؟ شام. امیر سے کہہ رہے ہیں، یعنی سیدھا کہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہہ رہے ہیں تو کوئی روٹی شوٹی دا بھی کوئی ہے بندوبست؟ انہاں کیا جی یہ کھا لبوتے ہے، کھا لبوتے. انہاں کہ چنگی گل ہے. یہ تے انجی ہے جو تواڈے کول میں آواں تے آکو تساں روٹی تے نہیں کھانی، تواڈے تو صدقے جاواں. کیا سخاوت پائی ہے. جی آنکھ دے بھی ہے کہ جی کھانی ہے، اچھا یہ کوئی یہ کی کھاؤ گے؟ یہ دا مطلب پروگرام ہے ہی نہیں. جی جو تاری مرضی نہیں پھر بھی یہ دا مطلب پکا ہی انکار ہے. فاروق اعظم نے کہا کوئی روٹی جھوٹی کا بھی بندوبست ہے؟ کہا جی جے کھا سکو تے. انہیں کہا سمجھ ہی نہیں آئی، لے چلے. تو جس وقت گئے نا اپنے امیر کے محل میں، ایک پرانا مشکیزہ لٹکا ہوا، ایک پرانی وہ جو تھی بنی ہوئی چھلکوں کی چٹائی وہ پڑی ہوئی، 3 چیزیں ٹوٹل کوئی 4 پڑی ہوئیں. اور دیکھ کے حالت تو حضرت عمر نے کہا تمہارا گھر کا اسباب اور مال کدھر ہے؟ فرمایا یہی تو ہے. یہ ہے چیف آف دا آرمی سٹاف فیلڈ مارشل حضرت ابو عبیدہ. اصل مزے والی گل اگے آ رہی ہے. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آ گئے آنسو.
رو دیے. انہوں نے کہا بس اتنے عرصے سے تو یہاں کا امیر ہے, تو فاتح اس علاقے کا, یہ تیرا حال ہے, کپڑوں کا حال دیکھ. تو کہا اپنی کمائی میں سے تو پھر یہی کر سکتا تھا. میں نے وہ فضل ربی تو بنایا نہیں. جس کام کو تو نے بھیجا تھا وہ کرتا رہا. تو نے اگر کہا ہوتا کہ مال بھی اکٹھا کرنا ہے, اس ملک نو لٹنا ہے, اس قوم دا بیڑا غرق کرنا, تو کر دیتے ہم. یہ میرے لفظ ہیں, اللہ معاف کرے. اللہ اکبر. کہا ہون کوئی روٹی بھوک بڑی لگی ہے. روٹی ایک پرانا مٹکا پڑا تھا, مٹکا سمجھتے ہیں, پرانا مٹکا پڑا تھا. مٹکا اٹھایا حضرت ابو عبیدہ نے, اور اس میں سے باسی ٹکڑے پڑے ہوئے تھے 4-5, نکال کے رکھ دیے. کھا سکتے ہو تو کھا لو. اگر حاکم اتنا کچھ قوم کے مال میں سے لے, قوم کا کوئی فرد بھوکا نہیں رہ سکتا. اس حکمران کو حق حاصل ہے وہ اعلان کرے کہ اگر دریائے فلاں کے کنارے کے اوپر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے گا, کیونکہ عمر کے جتنے وزیر ہیں وہ عمر کو بھی سوکھے ٹکڑے کھلاتے ہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا حال مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں. میں گزری ہوئی بات آپ کو بتا رہا تھا, لیکن یہ بات تو بیچ میں ویسے ہی آ گئی چلتے چلتے. اصل بات اب بتانے لگا ہوں. جب حضرت فاروق اعظم خود وہ اسی صفت کے آدمی تھے, وہی پھٹی قمیض پہ 12 پیوند, اندر تو عید کی کہ خدایا امیر ایسا بنایا تو وزیر کیسا بنایا, جیسی روح ویسے فرشتے ملے. اب وہ سوکھے ٹکڑے چبا کے وہ بھی روئے. اب ان میں آپ جانتے ہیں وہ فاروق اعظم ہے, وہ امیر ہیں, وہ امیر المومنین ہیں, انہیں دنیا جانے اور مانے ہے, اور یہ ایک علاقے کے امیر ہیں. لیکن ہوا کیا, حضرت فاروق اعظم اٹھے اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ کو پکڑ کر لگے بوسے دینے. بوسے دینے والا چومنے والا عمر ہے, جن کو چوما جا رہا ہے وہ ابو عبیدہ ابن الجراح. مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ چومنا بدعت ہے, کسی کے ہاتھ کو کسی کے لیے کھڑا ہونا, یہ عین خباثت اور جہالت ہے. یہ کہنا کیوں کہ میرا نبی بھی جو چومنے کے قابل تھا انہیں چومتا تھا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں آئے, اپنے گھوڑے پہ چڑھنے لگے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ٹھک جا. حضرت سیدنا زید بن ثابت چڑھے سواری پہ, حضرت عبداللہ بن عباس نے آ کے رکاب کے نیچے ہاتھ رکھ دیا تاکہ تعظیم ہو میرے نبی کے دین کے عالم. اب حضرت زید نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آل اولاد ہے, بنو ہاشم ہیں, میری تعظیم کر رہے, نیچے اترے, ہاتھ پکڑا. انہوں نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا اگر تم وہ کرو گے ہم یوں کریں گے. تم نے ہمیں علم والا سمجھ کے ہماری تعظیم کی, ہم نے تمہیں نبی کی رشتہ داری اور خون سمجھ کے تمہاری تعظیم. یہ ہیں اللہ اکبر. اب بات میں کہہ رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ صدیق اکبر نے بوسے دیے. اصل یہاں سے یہ بات بیچ میں ضمناً آ گئی. حضور
کے بوسے دیے بوسے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اور کہا حضور آپ کی یہ زندگی کی پاکیزہ وہ زندگی بھی پاکیزہ. یہاں سے ایک طوفان تھا جو اٹھا. نتیجہ یہ ہوا جب سرکار کی جدائی فراق کی خبر پہنچی تو پہلا رد عمل یہ ہوا کہ حضور پہلے تو حضور کے دور میں زندگی میں ہی جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھا لیا تھا. ان میں ایک بدبخت تھا مسیلمہ کذاب. مسیلمہ کذاب. یہاں ریاض ہے نا، ریاض آج کل یہ دارالخلافہ، یہی ہے وہ جگہ. یہ نجد تھا، یہیں یمامہ تھا، یہیں سے وہ پلید پیدا ہوا تھا. یہاں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے اپنا جنگ یمامہ کے اندر. یمامہ یہی ریاض والی بستی ہے، ریاض کا مضافات ایریا ہے، اب تو اسی کا محلہ ہے. تو یہ عین حضور کی زندگی میں پہلا فتنہ جو اسلام کی تباہی کا باعث ہو سکتا تھا، ختم نبوت کے منکرین. ایک طرف طلحہ تھا، دوسری طرف اسود انسی تھا. یعنی حضور کا جانا تھا اور پھر یہ برسات کے موسم میں مچھروں کی طرح پیدا ہو گئے. مرد تو مرد، عورتوں نے نبوت کے دعوے کر دی. ایک عورت تھی سجا اس کا نام تھا. ایک تو اس کے ساتھ قبیلہ مل گیا، پھر اس کی طاقت بڑھتی گئی، پھر اس نے مسیلمہ کذاب دجال سے شادی کر کے پاور کو ڈبل کر لیا. وہ نبی بن گیا، یہ نبیہ بن گئی. نبی نبیہ مل کر اب جتنے جھوٹے. اس سے پتا یہ چلا کہ جب خباثت پھیلتی ہے تو محمد عربی جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی کچھ پلید کھڑے ہو جائیں تو کچھ پلید نہیں، کچھ نہیں، ہزاروں دوسری طرف. نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں آپ پوچھتے ہیں نا جی یہ ایڈے پلید نے تے ایڈے بڑے انہاں نال کیوں ہو گئے؟ ایڈے پلید سن. مسلمانوں کا لشکر 12-13 ہزار، ان کا لشکر 70 ہزار. نہیں سمجھ آ رہی؟ مسلمان جب مقابلے میں ہوئے حضرت خالد بن ولید گئے ہیں تو مسلمانوں کا صحابہ کا لشکر 12-13 ہزار پہ مشتمل، زیادہ سے زیادہ 14 ہزار کے قریب ہوگا. ان کا لشکر تقریباً 70 ہزار پہ پہنچتا. وہ زیادہ تھے یا مسلمان؟ وہ زیادہ تھے پکے کافر. پھر جب چلی ہے صدیق اکبر کے حکم کے اوپر خالد بن ولید کی تلوار چلی ہے تو تقریباً 28 ہزار منکرین ختم نبوت کو اسی ریاض کی سرزمین کے اوپر کھیت کر ڈالا. یہ وہ فتنہ تھا، اگر یہ زندہ رہ جاتا تو اسلام تباہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ صدیق اکبر کا حوصلہ تھا کہ جس نے اسلام کو گرتے گرتے پھر تھام لیا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ادھر حضور کی جدائی کا زخم اتنا کاری تھا کہ جس زخم کو سہنا، یہ کوئی سیدہ خاتون جنت سے پوچھے کہ یہ زخم کتنا کاری تھا، یہ کوئی مولا علی سے پوچھے، یہ کوئی حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم ان پیار کرنے والوں سے پوچھے جو جی جان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہتے تھے. پہلا صدمہ حضور کی جدائی. دوسرا صدمہ منافقین نے جب دیکھا کہ حضور تو تشریف لے گئے، اب یہ موقع غنیمت ہے، آگ بھڑک سکتی ہے، بس تیلی لگانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے حضور کی نیابت، حضور کی خلافت، ایک سلطنت تو قائم ہو چکی تھی حضور کے دور میں. اب انہوں نے خواب دکھائے جا کر انصار کو کہ تم اصل اس مدینے کے باسی ہو، تم اصل شہر کے مالک ہو. یہ ممکن ہے کہ یہ آنے والے پردیسی مکے سے آئے ہیں، یہ رسول کے نائب، یہ خلیفہ، یہ بادشاہ بن جائیں اور تم خود مالک شہر کے، تم منہ دیکھتے رہ جاؤ. انسان ہوتا ہے، ان کے دماغ میں بات تو یہ ٹھیک کہتے ہیں. اور یہ بحث شروع ہو گئی، اور اس بحث کو آج کل یہ کچھ حضرات جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس وہاں تھا، یہ وہاں کیوں تھے؟
حضور جس دین اسلام کو کھڑا کرنے آئے تھے اس کے اوپر نزا کا عالم طاری تھا. اگر صدیق اکبر سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر اس اسلام کو نہ سنبھالتے کشتی وہیں ڈوب چکی ہوتی. وہاں جا کر حضرت فاروق اعظم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو سنبھالا دیا. اور حضرت فاروق اعظم نے مختصر یہ ہے کہ صدیق اکبر کا ہاتھ اوپر کر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا. بس جو ہی ہاتھ کا ہاتھ میں آنا تھا پھر جوک در جوک سب نے کہا ٹھیک ہے صدیق صدیق. صدیق جب صدیق ہے، مولا علی فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ ان کو بھی تو لوگ تھے جی، آپ حضور کے سب سے قریبی، شک بھی کوئی نہیں. آپ حضور فرما گئے تھے کہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں ولی اس کا علی ولی. من کنت مولا فعلی مولا، مولا تو آپ ہیں، خلیفہ ابو بکر بنے، مولا علی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب حضور بیمار ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا تھا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو میرا مصلی سنبھال لے. فرمایا نہ میں غائب تھا، نہ میں بیمار تھا، نہ میں مریض تھا، وہ باہر تھے میں اندر تھا، وہ آنکھوں سے اوجھل تھے میں آنکھوں کے سامنے تھا. اگر حضور چاہتے تو کہہ دیتے علی کو مصلی پہ کھڑا کرو، تو سرکار نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا. ملک قرآن دے نعرے تو میں سمجھ لما تو سمجھ آ گئی ہے. مولا علی کا فرمان سمجھ میں آیا ہے. علی کا بول پورا تول، سمجھ آ رہی ہے. میں وہاں حاضر تھا، غائب نہیں تھا، میں بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، میں حضور کے حضور تھا، حالانکہ میں حضور کا نور تھا. لیکن حضور نے میرے ہوتے ہوئے صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا تو فیصلہ پھر میں نے بھی یہ کیا، میرے نبی نے اسے اپنے مصلی کے لیے چن لیا، دین کے لیے چن لیا. علی نے ابو بکر کو اپنی دنیا کے لیے چن لیا. کہانیاں جتنی چاہو بناؤ، جتنے جھوٹ چاہو بولو، اس پہ تمہیں کسی پہ اوپر پابندی. اگلا جملہ بھی سن لو. جب صدیق اکبر نے ایک منزل پہ کہا، کسی نے چے میں گوئیاں کی، فرمایا یہ پڑی ہے خلافت، یہ ہے اپنا دنیا، جو چاہتا ہے اس کو اٹھا لے. تو سب ابھی چپ تھے حیرت میں. جو آگے کھڑا ہوا اس کا نام حیدر کرار ہے. سیدنا مولا علی نے فرمایا من یؤخرو کا، کس کی ہمت ہے ابو بکر جو تجھے مصلی سے پیچھے کرے. قدمک رسول اللہ، تجھے میرے رسول نے آگے کیا ہے، اب جس میں ہمت ہے ابو بکر کو پیچھے کر کے دکھائے. یہ کون ہے؟ یہ مولا علی ہے. انہوں نے سمجھا ہی نہیں مولا علی کا ظرف کیا ہے. یہ ظرف خدا اور رسول نے تیار کیا ہے. اللہ اکبر. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا نبی مجھے اشارے میں ہی فرما جاتا کہ یہ تیری خلافت ہے، تے میں ابو بکر تے عمر نو خلافت تے خلافت، میں انہاں نو ممبر دی پہلی سیڑھی تے پیر ہی نہیں رکھن دینا سی. میرا نام علی ہے. ہن کوئی سمجھ میں آئی ہے؟
یہ کہانی، یہ قصہ، یہ افسانہ یہ تراشے گئے بعد میں، لیکن مولا علی یہ ہو سکتا ہے ہووے حیدر کرار جڑے ویلے چکیا نا خیبر دا او دروازہ تے بعد 70 بندے زور لایا ہلیا ہی نہیں، انہیں آکھیا پھر علی کی میں چوک لیا؟ علی پاک نے فرمایا پورا مدینہ ایک پاسے تے کلا علی ایک پاسے تے بھاری کوئی نہیں، او بہادر آسمانہ تجھے دے واسطے آوازاں آمن شوہ مرداں، وہ 25 سال ڈر ڈر کے نمازاں پڑھتا رہے، یہ کوئی گل نہیں؟ وہ دروازے ڈگتے رہن، بی بی فاطمہ دیتے علی پاک چارپائی دے تھلے سوتے رہن، کوئی ہے عقل والی گل؟ یہ ہیں جھوٹی کہانیاں، اسلام کی تباہی اور بربادی کا سامان۔ اس لیے صدیق اکبر پہلی مصیبت یہ حضور کی جدائی، صدمہ۔ دوسرا صدمہ خلافت کے اوپر شکوک و شبہات، لیکن اس کو بھی قابو کیا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آیا کہ حضور ابھی بیمار تھے، حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے سپر پاور شام روم جو ہے اس کے مقابلے کے لیے علم بنا کے حضرت اسامہ بن زید کو تھما دیا، فرمایا چل تیاری کر۔ کس کو؟ حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں، حضرت مولا علی بھی موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، سارے موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن موجود ہیں، یہ سارے، سعد بن ابی وقاص، اتنے بڑے بڑے، لیکن 18 سال دا منڈا، رنگ کالا، رنگ، نک، قد، ان کیفیت عجیب ہے، اور حضور نے اسے بنا دیا امیر المومنین۔ یہ وہی ہے، عجیب بات ہے۔ ایک دن حضور منہ میلا تھا نا، تو حضور نے حضرت عائشہ کو فرمایا ادا منہ دھوا، اس کا منہ دھلاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا اللہ پاک نے مجھے بچے ہی نہیں دیا تھا، مجھے تجربہ ہی نہیں تھا کہ منہ صحیح طریقے سے بچوں کا دھویا کیسے جاتا، کہ میں تے پھر اونجی دھویا جو تجربہ نہیں ہوندا تے دھوئی دا۔ سرکار نے ہس پائے، فرمایا تو پیچھے ہو میں آپے دھو لے۔ ہائے ہائے ہائے، دل ہی دل میں سوچتے رہنا میرے نبی کا خلق کیسا تھا، میرا نبی کیسا تھا۔ عائشہ پیچھے ہو میں آپے دھو لے۔ فرمایا منہ شوں دھویا، جب دھو کے ستھرا کر دیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب حضور کرنے لگے اس سے مزہ، فرمانے لگے اسامہ جے تو کڑی ہوندا نا تے تینوں میں نک دا کوکا، کندیاں والیاں، اس میں حدیث میں تو لفظ ہے میں تجھے سجاتا اور میں تجھے زیور پہناتا۔ میں تشریح کر رہا ہوں کہ زیور پہناتا میں، تو زیور یہی ہوتے ہیں نا، متھے دا ٹکا، نک دا کوکا، کان دیاں تے پیران دیاں پازیباں تے انگلی دے بلے بھائی بلے۔ سرکار ایک بچہ ہے، نام کیا ہے؟ اسے فرما رہے ہیں کہ جو تو کڑی ہوندا نا، ایک واری حضرت اسامہ آئے نا جلدی جلدی، ٹھا وجے چوکھٹ تے ڈگے تے منہ ٹھک تھلے تے منہ ہو گیا زخمی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے پیار دیکھیں میرے نبی کا اسامہ سے، دوڑے حضور اور جا کے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جہاں زخم ہوا وہاں سرکار نے منہ رکھ دیا، اور زخم کو حضور نے چوسا تاکہ خون رکے، چوس کے اس کا خون تو آپ نے تھوک دیا، وہاں بھی یہی کہا۔ اب کیونکہ اسے درد تھا اور درد کو حضور نے ختم کرنا تھا،
اب پمبا بھی رکھا تو کیا اوے اوے تینوں بڑا زخم آ گیا چوس کے نا بڑا تکلیف تینوں ہو رہی ہونی ہے یہ سونا بنا ہے جے تو ہوندا نا کڑی تینوں میں بڑے سونے سونے کپڑے پواواں تینوں میں زیور پواواں یہ اسامہ ہے حضرت اسامہ جب حضرت فاروق اعظم کے سامنے گزرتے تو فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے احترام میں اور کہتے السلام علیکہ ایھا الامیر ورحمت اللہ جناب امیر محترم السلام علیکم. ہن تانوں ادھی سبحان اللہ. اسامہ بن زید کو حضرت عمر دیکھتے جب حضرت عمر سلطنت کے والی 26 لاکھ مربع میل کا حاکم 3 بر اعظم کا حاکم جس سے سپر پاورز لرز رہی ہیں وہ ایک نوجوان لڑکے کو جناب امیر المومنین السلام علیکم. اور آگے کتنے ہوتے ہیں جن کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کتھے منڈا کتھے حبشی کتھے چپٹی نک والا کتھے ساڈا قریشی امیر المومنین عمر. آپ نے آگے تشریح کی فرمایا اسامہ اسانو انہاں لوکاں امیر بنایا ہے تو اوے جنوں میرے کملی والے امیر اللہ تو وہ ہے جسے میرے کملی والے نے امیر بنایا ہے اور ہم تو بعد میں امیر بنے تو حضور کے دور کا امیر ہے. اب آپ سمجھ گئے میری بات. یہ وہ کہ حضور نے جھنڈا بندھوایا اور حضرت اسامہ کو امیر لشکر بنایا اور حضرت فاروق اعظم بھی ان کے ماتحت. تو آگے آپ سمجھ گئے جب حضرت عمر جیسا آدمی ان کے ماتحت یہ چیف تھلے سارے سپاہی انہاں وچ حضرت عمر بھی اللہ اکبر. لیکن اچانک ادھر حضور کی بیماری سنجید سیریس ہو گئی اور آپ نکل چلے تھے. آپ کو کہا گیا رک جاؤ چہرے سرکار کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سورج دنیا کو چھوڑ کے جا رہا. وہ رک گئے اور وہی ہوا کہ سرکار نے پردہ فرمایا. یہ واپس آ گئے. اب چند دن گزرے امتحان پہ امتحان. حضرت ابو بکر ادھر خلافت کا مسئلہ حل ہوا ادھر منکرین ختم نبوت نے تلواریں باہر نکال لی مرتد ہو گئے. اور حیرت ہوگی آپ کو مکے مدینے اور طائف کے کچھ علاقے کے علاوہ پورا عالم اسلام مرتد ہو گئے. قیامت کی گھڑی تھی اور انہوں نے جو مرتدین تھے انہوں نے مدینہ المنورہ کو 12 میل ارد گرد سے گھیر لیا. اب پتہ یہ چلا کہ اسلام چند دنوں کا مہمان ہے. اب ختم ہے یہ کہانی. رسول اللہ گئے. تیسری مصیبت یہ کھڑی ہوئی کہ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے حج کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. ادھر یہ لشکر حضور نے روانہ کیا تھا. اب صحابہ کرام کٹھے ہوئے. انہوں نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ یہ لشکر اسامہ اس کو ملتوی کر. ایک سپر پاور سے مقابلے کے لیے نکل چلے ہیں اور حالت یہ ہے کہ اپنا گھر خطرے میں ہے. یہ کوئی عقل فکر سے بات لگا نہیں کھاتی. ان حالات میں آپ ان کو ادھر بھیج دیں پیچھے مدینے کا خدا حافظ. اور انہوں نے نمائندہ کس کو بنایا؟ حضرت عمر کو. حضرت عمر کو کہا تو جا کے ابو بکر کو سمجھا کہ یہ لشکر کا جانا ملتوی کر دو. جو ہی حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سینے پہ ہاتھ مارا داڑھی کو پکڑ لیا فرمایا انتا وہ عمر تو دور جہالت میں وہ جرار اور بہادر
وخوار فی الاسلام، اسلام میں آ کے بزدلی دکھا رہا ہے. تیری ماں تجھے روئے، تو مجھے مشورہ دینے آیا ہے کہ میں وہ جھنڈا اتار دوں جو کملی والے نے ہاتھوں سے باندھا ہے. واہ صدیق، واہ صدیق، واہ ابو بکر. ایسے مشکل حالات میں مشکل فیصلے، فاروق اعظم جیسا آدمی بھی جہاں ڈگمگا رہا ہے وہاں صدیق پہاڑ کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے. تیری ماں تجھے روئے، تو مشورہ دینے آیا ہے مجھے کہ میں اس لشکر کا جھنڈا اتار دوں جو جھنڈا کملی والے نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے. فرمایا مدینہ خالی ہو جائے اور ایک بندہ نہ رہے، درندے مدینے میں گھس آئیں اور آ کر ابو بکر کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں. یہ نہ جھنڈا اترے گا نہ لشکر رکے گا، لشکر بھی جائے گا جھنڈا بھی قائم رہے گا. اللہ اکبر. یہ جھنڈا نہیں اترے گا، یہ علم لہرائے گا، یہ قافلہ. آپ نے جھنڈا خود اٹھوایا، حضرت اسامہ کو پکڑایا، تمام لشکر کو ساتھ روانہ فرمایا. اور پھر حالت کیفیت کیا ہے؟ ایک 18 سال کا نوجوان سواری پہ ہے، امیر المؤمنین اس کی رکاب کو پکڑ کے مدینے کی مٹی پہ دوڑتا جا رہا. اب وہ کہتا ہے چچا مجھے نیچے اترنے دے یا تو اوپر آ، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا. آپ نے دیکھ کے فرمایا امیر محترم، آپ نہیں چاہتے کہ مدینے کی مٹی ہمارے جسم کو بھی لگے تاکہ ہم بھی شہید نہ سہی، ہم بھی یہ مٹی جو ہے جسم پہ مل لیں، کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی ثواب لینے دو. اور چلتے چلتے کہا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں عمر کو رکھ لوں؟ جنوں امیر بنائی دے پھر انج کری دے، یا تے وڈا بناؤ نہیں، جی بناؤ تے پھر انج بناؤ. جی اجازت ہو تو میں عمر کو مشورے کے لیے رکھ لوں، اگر آپ کی اجازت نہیں تو پھر میں گزارا کر لوں گا، لے جائیں. فرمائے اجازت ہے. یہ لشکر گیا، سپر پاور شام روم سے ٹکرایا، کامیابی سے واپس لوٹا. اور حیران تھا وہ رومی بادشاہ. اس نے کہا یہ کیسی قوم ہے، ان کا نبی دنیا سے ابھی پردہ کر کے گیا ہے اور یہ سپر پاور پہ چڑھ دوڑے ہیں، ان کے کلیجے ہیں کاہے کے. اسی ایک بات نے جہاں بڑے بڑے بادشاہوں کا سانس روک دیا، وہاں جتنے مرتد تھے وہ سوچنے بیٹھ گئے کہ ہم سمجھے تھے کمزور ہیں، یہ تو لتاڑ آئے ہیں سپر پاور کو، ہم میں اتنا دم کہاں ہے. آپ سمجھے ہیں؟ نفسیاتی طور پہ صدیق اکبر نے وہ جتنا بھی طوفان اٹھ رہا تھا جھاگ کی طرح بٹھا دیا. لشکر اسامہ اسے کہتے ہیں. یہ کس کی سوچ تھی؟ صدیق اکبر کی. یہ جنگ کس نے جیتی؟ صدیق اکبر نے جیتی. اللہ اکبر. کتنے مصائب ہیں. وقت ٹوٹل 2.25 سال. کتنا وقت ملا. اور رونا حضور کی جدائی میں، رات کو رونا، دن کو رونا، رات کو رونا، دن کو رونا. ساری رات جب بھی نیند آتی سرانے پہ سر رکھ کے اپنے آقا کی یاد میں روتے رہنا، جدائی میں رونا. لیکن باہر نکلنا
تو پہاڑ بن کے نکلنا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین اسلام کمزور ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے دین اسلام کا کہ بنیاد رکھی، صدیق اکبر نے آ کے اسے پختہ اور مستحکم کر دیا، اور عمر آئے انہوں نے مستحکم چیز کو پھیلا دیا. اصل یہاں کا ہیرو حضرت عمر نہیں ابو بکر ہے. جتنی فتوحات کی بنیاد رکھی وہ حضرت عمر نے نہیں رکھی، حضرت ابو بکر نے رکھی ہے. جس وقت کشتی ڈول گئی تھی اس کشتی کو لنگر انداز مستحکم صدیق اکبر نے کیا ہے. خود حضرت عمر کا انتخاب بھی حضرت ابو بکر نے کیا. اللہ اکبر. پہلا صدمہ حضور کی جدائی کا سہا، دوسرا صدمہ مرتدین تھے، اور مرتدین کے ارتداد کے اندر میں نے آپ کو اشارتاً بتایا کتنا تھے. آپ نے مرتدین کو پھر اسلام کی طرف لوٹا کے اسلام کے دائرے میں داخل کیا. یہ دوسرا مرحلہ تھا، اور اس کو بھی کس کامیابی سے؟ اللہ اکبر. جب مدینۃ المنورہ کو تقریباً 6 طرف سے گھیرا گیا تھا. کتنے طرف سے؟ 6 طرف سے 12 میل دائیں بائیں آگے پیچھے مدینے کو گھیرے میں لے دیا گیا. پہلے مذاکرات کرنے آئے، پھر بد نیت ہو کے انہوں نے کہا رات کو حملہ کر دو، ان کو پیس کے رکھ دو. وہ لشکر اسامہ گیا ہے ادھر، باقی مدینے میں بچی کیا ہوگا؟ وہ سمجھے تھے سوئے ہوئے ہوں گے، جا کے گاجر مولی کی طرح ابو بکر کو علی کو کاٹ دیں گے، عمر کو کاٹ ڈالیں گے. لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ اتنی سست گام نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے چوکیاں قائم کر دی مدینے کے ارد گرد. ایک چوکی پہ مولا علی، دوسری حفاظتی چوکی پہ حضرت زبیر، تیسری چوکی پہ حضرت طلحہ، چوتھی چوکی پہ حضرت ابن مسعود. اس طرح آپ نے 6 چوکیوں پر تھے عظیم صحابہ کو. اب حملہ کرنے والے جو آئے تو انہوں نے حملہ کیا. انہوں نے تو سمجھا مدینہ خالی سو رہا ہے. آگے اٹھا حیدر کرار، محمدی شیر کا کچھار کا شیر، شیر ببر. اور علی چل گئی حیدر دی تلوار. ہاں چل گئی حیدر دی تلوار. ہن کمدے پہنے سارے کفار، آ گئے حیدر کرار. اب جو ان کو گاجر وہ جو آئے تھے نا کاٹنے، اور حیدری ضرب نے ان کو پھڑکایا، انہیں سمجھ ہی نہ آیا. ابن مسعود کی تلوار اب نکلے نہ نکلے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. پہلے ہی جھٹکے میں انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ سو نہیں رہے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں. جو سوبت ہیں وہ کھوبت ہیں، جو جاگت ہیں وہ پاوت ہیں. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پری. پہلے مرحلے پر صدیق اکبر نے پہلے مدینے کو یوں محفوظ فرمایا. اب 11 لشکر پھر ترتیب دیے، جنہوں نے جا کر پھر باہر جہاں جہاں مرتد تھے دین اسلام کے باغی ہوئے تھے ان کو ایک بحرین کا جو علاقہ ہے ادھر حضرت علا بن حضرمی کو بھیجا. علا بن حضرمی کو بھیجا. یہ بھی صدیق کی کرامت ہے. جس وقت وہ آئے نا ان کے پیچھے تو انہوں نے کشتیاں ڈالی سمندر میں، دوسرے کنارے پہ نکل گئے. حضرت علا بن حضرمی کہتے ہیں اسی پھر منہ ہی تکنا شروع کر دیتا. ساڑھے کھولتے کشتیاں ہیں کوئی نہیں. ایک دشمن ٹر گیا پرلے کنارے. میں نے دیکھ کے یاروں کو کہا کشتی نہیں پیرتے ہیں تے جے ہوندے نا آپ آکھنا سی مرواؤ. یہ صدیق اکبر کی فوج کا سالار ہے، چھوٹے سے دستے کا سالار ہے.
اس نے کہا کود جاؤ پاؤں کے ساتھ، دیکھتے ہیں یہ بپھری ہوئی لہریں کہاں تک آتی ہیں۔ پھر ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا، پار جا کے مہم کو سر کیا، مال غنیمت حاصل کیا، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اب جوش میں چلے تو گئے تھے، ہن واپسی، ہن نیو خان لبو، اتو ہڑتال ہے، میری حکومت دا کمال ہے، عقل دا زوال ہے۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ بندہ جوش جذبے تو کام تو کر جاتا ہے، واپسی اوکھی ہو جاتی ہے۔ علا بن حضرمی نے کہا یہ دریا ہے کیا، اتر جاؤ۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ گھوڑوں والے آگے ہیں، یہ پیدل والے ہیں۔ دریا پار، سمندر پار، ان کا کون ہے سالار؟ اس کا نام ہے یار غار۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ باقی رہ گئے زکوٰۃ کے منکرین، انہوں نے کہا جی باقی سارا کچھ کریں گے، پیسے والا کا موقع، چندہ نہیں دینا، پیسے ظاہر ہے یہ آپ سمجھدار ہیں، پیسے کے معاملے میں پھر بندہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عمر نے، سارے صحابہ نے، اکثریت نے کہا عمر یہ اتنا وڈا مسئلہ نہیں، اس نو جان دے، آہستہ آہستہ نرم ہو جان گے۔ صدیق اکبر آئے، بظاہر حضرت جسم کے اعتبار سے کمزور تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت مولا علی نے آپ کے جنازے پہ کہا تھا کہ تو وہ ہے جو بدن کے اعتبار سے تو ضعیف تھا، اسلام کے اعتبار سے تو پہاڑ تھا۔ یہ میرے مولا علی کے لفظ۔ لیکن صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ میں ان کو رعایت دوں، فرمایا پوری زکوٰۃ تو زکوٰۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا اور حضور کے دور میں بکری نہیں بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، اگر کسی نے بکری کا بچہ بھی روکا یا رسی بھی روکی، اس کا فیصلہ صدیق کی تلوار کرے۔ تم اسلام کے سینے میں سوراخ کرنا چاہتے ہو، ابو بکر زندہ ہے، یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اور جس وقت آپ نے ایسے تلوار کو لہرایا، پیغام ہر علاقے میں آیا، اگلو نے پہلے ہی سر جھکایا، انہاں کہا جڑے رومی پاور دے چھکے چھڑا سکتے ہیں سانو بھی مکا سکتے ہیں۔ اسلام پھر سے اپنے پاؤں پہ، مرتدین تھے، ان کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا، وہ دوسرے اور شام کے محاذوں پہ تھے، آپ نے فرمایا کہ سویا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جا، کھڑا ہے تو دوڑ، دوڑ رہا ہے اور دوڑ، رک نہیں، نہ رات دیکھ نہ دن کو دیکھ، سواری مرتی ہے بدل، جلدی دوڑ پہنچ یمامہ۔ قیامت آن چلی ہے، 70,000 کے قریب جو لشکر تھا، کچھ 50-60 کہتے ہیں، اس کے بین بین، اور اتنا ظالم لشکر ہے، اگر اس نے طاقت پکڑ لی تو اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ اب پہلے شرحبیل بن حسن آ گئے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل گئے، یہ سارے گئے، لیکن یہ پچھڑ گئے، آگے قدم بڑھا نہ سکے، ظاہری طور پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ خالد بن ولید پہنچے تو ظاہر ہے نعرے دینا یہ مرکز کا کام ہوتا ہے
کہ تم نے اس جنگ میں نعرہ کیا لگانا ہے، کیونکہ نعرے کے اوپر قوم جمع ہوتی ہے. جو وہ نعرہ لگاتا ہے وہ اپنا کہلاتا ہے، جو دوسرا نعرہ لگاتا ہے وہ تلوار کی زد میں آتا ہے. لہذا نعرہ بھی ابو بکر نے دیا اور مضبوط بھی اعلان یہ کیا کہ اس جنگ میں نہ بدر والے پیچھے رہے، نہ مسجدوں کے خطیب پیچھے رہیں، نہ مسجدوں کے مؤذن پیچھے رہیں، سارے مدینہ چھوڑو، یمامہ کی طرف منہ موڑو. اور فاصلہ کتنا ہے یہ میاں صاحب ہی بتا سکتے ہیں. مدینے سے نجد ریاض 800 کلومیٹر، 800 کلومیٹر. اور اب بھی رستہ مشکل ہے، تب تو تب تھا. رات کو شام کو کار چلتی ہے 140 پہ، سویرے کہیں مشکل سے پہنچتی ہے کار. اور وہ کیڑی مرسڈیز. ظاہر ہے بھی جہدے کول جیڑی انہوں نے وہ تھی، ساڑھے کول تے سزوکی والی گل کر. اتنی تیز سواری چلے، 10 گھنٹے 11 اب لگ جاتے ہیں. مدینے سے چلے ہیں اونٹوں پہ، پہنچتے پہنچتے نہ پاؤں بچیں گے نہ ناخن بچیں گے، بھوکے الگ رہیں گے، جنگ کیا لڑیں گے. لیکن یہ گئے ہیں، جنگ لڑے ہیں، اور 700 عالم صحابہ نے گردنیں کٹا دی. 1200 صحابہ اور تابعین وہیں کھیت ہو گئے اور جنگ کا پاسا پلٹا. نعرہ صدیق اکبر نے مجھے لگتا ہے یہ دیا تھا، بلکہ یقیناً کہہ رہا ہوں کہ جس وقت مسلمانوں کے پاؤں پھسلنے لگے، مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، تو حضرت ثابت بن قیس، خالد بن ولید، حضرت سیدنا سالم، حضرت زید بن خطاب، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے کہا بدریو، احد والو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پاؤں اکھڑتے جا رہے ہیں، تم حضور کے دور میں ایسے تو نہ تھے. انہوں نے کہا سامنے ایک بلا ہے، ایک لشکر جرار خونخوار ہے، کیسے ٹک پائیں؟ اب انہوں نے پھر مشورہ گویا یہ دیا کہ پتہ نہیں چل رہا، داڑیاں ان کی، داڑیاں ہماری، وہ بھی عربی ہم بھی عربی، لباس ایک جیسا، پتہ کوئی نہیں چلتا، چہرے پہ خود ہیں. اب کون اپنا کون پرایا؟ تمیز جب نہیں ہوتی تلوار کیسے چلے؟ یعنی تو نعرہ بدل دے، ہم نقشہ بدل دیں گے. پتہ تو چلے نا اپنا پرایا کون ہے. تو امام ابن کثیر، جناب اہل حدیث حضرات کے مرشد ثانی پیر، وہ فرماتے ہیں کہ نعرہ پھر کیا لگا؟ فرمایا نادا بشعار المسلمین یا محمد یا محمد. ترجمہ یہ ہوگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بس ادھر نعرہ یا محمد کا زبان پہ آیا، ادھر صحابہ نے پھر تلواروں کو چلایا، پھر خالد نے اپنا کام دکھایا، عبداللہ نے اپنا، طفیل بن عمر نے اپنا، عباد بن بشر نے اپنا، یہ ابو دجانہ نے اپنا. ٹانگ کٹ گئی ہے، ایک ٹانگ پہ شہباز کی طرح ابو دجانہ اڑ رہا. خواب میں بھی ہم نہیں سوچ سکتے بندے دی ایک ٹنگ کٹ جاوے تے ایک ٹنگ دے اتے تلوار بھی چلاوے، انج چلاوے کہ ان کے لشکر کے سینے میں گھس جائے اور ان کے سالار کی گردن تک تلوار پہنچ جائے، حالانکہ پاؤں ساتھ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. خیر یہ جنگ کا بتانا، آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کتنے فتنے ہیں، کتنے طوفان ہیں. جن طوفانوں کا رخ موڑا حضرت ابو بکر، حالت کہاں پہنچ گئی، پھر دین اسلام کے علم کو اٹھا کر کہاں پہنچایا ابو بکر صدیق نے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں اگر حضور کے بعد ابو بکر نہ ہوتا، نہ آج نماز ہوتی، نہ اذان.
آج مسجدیں ہیں، مسجدوں کے مینارے ہیں، آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو میرے رسول پاک کے بعد یہ حضرت صدیق اکبر کا احسان کہ دنیا میں بچ گئے ہیں مسلمان، اور پھر احسان ان کا یہ جو قرآن عظیم کی دولت ایک جلد میں آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ بھی کس کا احسان ہے؟ جب جنگ یمامہ میں حفاظ علماء شہید ہو گئے، پھر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو کہا خطرہ ہے، کیونکہ جو حافظ تھے وہ تو شہید ہو گئے، اگر اسی کثرت سے گئے تو قرآن کی دولت ہی ہم سے چھن جائے گی، مہربانی کر اکٹھا کروا۔ کچھ قرآن جو تھا ہڈیوں پہ، کچھ ورقوں پہ، کچھ چھالوں پہ لکھا تھا، جو سینے میں تھا وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اب لازم تھا کہ قرآن کو ایک جلد میں لایا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے اکٹھا نہیں تھا، یہ بدعت ہے۔ عین پہ میں نے اس لیے زور دیا ہے کہ میں تقریر یہیں ختم کر رہا ہوں، اور اس مسئلے کو انشاءاللہ آگے ہم چھیڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔